لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہمارے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں اور ہونٹوں کو گیلا کرنے کے لیے ہم اپنی زبان سے ہونٹوں کو چھوتے ہیں، اپنے زبان کو ہونٹوں میں لگاتے ہیں اور یوں ہونٹوں کی تری سے ہمارے ہونٹ بھی تر ہو جاتے ہیں۔ ایسا کرنا روزے میں کیسا؟ یہ کثیر تعداد ہے جن کو یہ معاملہ درپیش ہوتا ہوگا کہ روزے کی حالت میں ہونٹ سوکھ گئے، اور جب ہونٹ سوکھ جاتے ہیں تو لوگ اپنے زبان سے ہونٹوں میں تری پہنچاتے ہیں، اپنے ہونٹوں کو گیلا کرتے ہیں، تر کرتے ہیں۔ چونکہ ہونٹ اگر سوکھے رہتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ جو سوکھے ہونٹ ہیں ان کو اپنی زبان سے تر کرنا کیسا ہے؟ اگر تر کریں گے تو روزے کا کوئی معاملہ تو نہیں ہوگا، روزہ میں کراہت تو نہیں آئے گی؟ یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ میں انشاءاللہ جواب آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جواب میں آپ کو الحمدللہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ، شاگرد اعلیٰ حضرت، خلیفہ اعلیٰ حضرت، محبوب اعلیٰ حضرت و منظور نظر اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مایہ ناز فقہی انسائکلوپیڈیا کتاب بہار شریعت کے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 983 سے آپ کو میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں مسئلہ نمبر 8 ہے، اور اس مسئلہ نمبر 8 میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مسئلہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی واضح ہو جائے گا، آپ کو بھی جواب اس میں مل جائے گا۔ صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا۔ کئی بار بات کرتے کرتے بھی آدمی کے زبان سے ہونٹ تر ہوتے ہیں، اور تر ہو گیا اور اسے پی گیا، اسی تری کو پھر پی گیا۔ یا پھر منہ سے رال ٹپکی مگر تار ٹوٹا نہ تھا، رال ٹپک رہی تھی ابھی تار ٹوٹا نہیں تھا، یعنی ایک کنٹینیو رال تھی اور ٹوٹا نہ تھا کہ اسے چڑھا کر پی گیا۔ یا ناک میں ریٹھ آ گئی مگر ناک سے باہر ہو گئی، مگر منقطع نہ ہوئی، باہر تو ہوئی لیکن ناک سے ٹوٹی نہیں کہ اسے چڑھا کر نگل گیا۔ یا کھنکار منہ میں آیا اور کھا گیا، کھنکار منہ میں آیا، بلغم آیا، اس کو بھی کھا گیا، اگرچہ کتنا ہی ہو روزہ نہ جائے گا، مگر ان باتوں سے احتیاط چاہیے۔ ان صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ان باتوں میں احتیاط چاہیے۔ یہ فتویٰ عالمگیری میں بھی ہے، در مختار میں بھی ہے اور رد المحتار میں بھی ہے۔ یہ فتویٰ ہندیہ کے کتاب الصوم کے الباب الرابع کے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 203 میں، در مختار و رد المحتار کے کتاب الصوم کے جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 428 میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔ اب اس مسئلے کی جو پہلا جز ہے، جو پہلا حصہ ہے، جس میں صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اس تری کو پی گیا، تو صدر الشریعہ فرماتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ منہ کی تری سے سوکھے ہونٹ اگر تر ہو جاتے ہیں اور اس تری کو آدمی پی بھی جاتا ہے، اس تری کو نگل بھی جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ واقعی میں مسئلہ بہت اہم تھا، لیکن بات بالکل واضح ہو گئی کہ چونکہ ہونٹ میں جب تک تری لگی ہوئی ہے، ہونٹ سے جب تک باہر نہیں آئے تب تک وہ اندر کا ہی حصہ ہے، اندر کی ہی چیز ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جب تک منہ کی تری منہ کے پرزوں میں ہی لگی ہے، ہونٹ بھی منہ کے پرزے کا ایک حصہ ہے، تو جب تک یہ منہ کی تری ہونٹوں میں لگی ہے تب تک وہ اندر کی ہی چیز ہے، اور اندر کی چیز اندر ہی چلے جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ تب ٹوٹتا ہے جبکہ باہر کی کوئی چیز اندر داخل ہو، باہر کی چیز اندر داخل ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے، اندر کی ہی کوئی چیز اندر سے ہی اندر اور چلے جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو جب تک ہونٹ کی تری ہونٹ میں ہی ہے تب تک وہ اندر کی ہے۔ ویسے ہونٹ آپ کے سوکھ گئے اور آپ نے اگر زبان کی تری سے ہونٹ کو تر کیا تو اندر کی تری اندر ہی ہے اب تک، اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس تری کو کوئی نگل بھی لیتا ہے چوس کر کے تو بھی اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو بالکل سمجھ میں آ گیا ہوگا، آسان ہو گیا مسئلہ الحمدللہ۔ بار شریعت ہے، حضرت نے مسائل الحمدللہ زبردست انداز میں جمع کیے ہیں، تبھی تو ہم ان کو فقہی انسائکلوپیڈیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، فقہی انسائکلوپیڈیا ہے۔ فقہ کے تعلق سے، مسائل کے تعلق سے الحمدللہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو مایوس نہیں ہوں گے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ
اس کتاب کا مطالعہ کریں، بالخصوص علماء کو چاہیے کہ بارِ شریعت کا ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔